یقین کر لیں حقیقت میں یہی اسلام کی روح ہے. اس دنیا میں کوئی انسان اپنی مرضی سے نہیں آتا، اس کو لایا جاتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں. پھر کوئی انسان اس دنیا سے اپنی مرضی سے نہیں جاتا، اسے لے جایا جاتا ہے. جب لایا جاتا ہے اور لے جایا جاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی لانے والا ہے وہی لے جانے والا ہے. آخر اس کا کوئی مقصد ہو. اگر انسان خود آئے اپنی مرضی سے آئے تو وہ کہہ سکتا ہے میری مرضی. لیکن جب یہ طے ہے کہ نہ اپنی مرضی سے کوئی آیا ہے نہ اپنی مرضی سے کوئی جاتا ہے اور یہ بات واضح ہو گئی کہ کوئی لانے والا ہے، تو پھر اگر ہم انسان ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ لانے والا کیوں لایا تھا اور کیوں لے جاتا ہے. ہم اس غرض کو پورا کریں، اس مقصد کو پورا کریں. جس نے اس مقصد کو پورا نہ کیا وہ انسان نہیں، وہ جانور. جانور وہ ہوتا ہے جس کو انجام کی فکر نہیں ہوتی اور انسان وہ ہوتا ہے جو انجام کو سوچتا ہے. یہی دونوں میں خاص فرق. انسان وہ ہے جو انجام کو سوچتا ہے، نتیجے کو دیکھتا ہے. جانور انجام اور نتیجے کو کبھی نہیں دیکھتے. جب آپ دنیا میں آ گئے تو آپ اسلام سے کہتے ہیں کہ جو لایا ہے جو لے جاتا ہے اس کی مرضی پر چلنا، اس کا حکم ماننا، یہ اسلام. اسلام کوئی فرضی چیز نہیں ہے، ایسا مذہب نہیں ہے جو لوگوں نے بنایا ہو. اسی لیے اس کو کہتے ہیں دین فطرت، نیچرل چیز. اسلام دین فطرت ہے. دین فطرت کے معنی کیا ہے؟ جس نے پیدا کیا ہے، جو لایا ہے، جو راشن دیتا ہے، جو جب چاہتا ہے بلا لیتا ہے، اس کے حکم پر چلنا، اس کی مرضی کی تعمیر کرنا، یہ اسلام. پھر آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں یہ نہیں، یہ سوچ. جو مسلمان نہیں ہوتا وہ انسان نہیں. ہمارے آج کل کے پڑھے لکھے اور آج کل کا علم جہالت ہے. خود سمجھ رہے تھے یہ علم جس میں دین کی روشنی نہ ہو یہ دنیا کا علم جہالت ہے. آج کا پڑھا لکھا انسان کیا سمجھتا ہے کہ جی ٹھیک ہے وہ مسلمان نہیں ہے لیکن اس میں انسانیت پڑی. جھوٹ وہ نہیں بولتا، وہ سچ بولتا ہے. ظلم وہ نہیں کرتا، بڑا انصاف پسند ہے، بڑا ایسا ہے، بڑا ایسا ہے، بڑا. اگر سے مسلمان نہیں تو یاد رکھیے گا جو مسلمان نہیں وہ انسان بھی نہیں، اور جو انسان ہے وہ لازماً مسلمان. انسانیت کہتے ہی اسلام پر چلتے. اب کوئی ہندو بہت اچھا ہو، کوئی ہندو بہت اچھا ہو، آپ اندازہ کیجیے اس جیسا احمد کون ہوگا کہ جو لوگوں سے بہت اچھا سلوک کرتا ہے، غیروں سے بہت اچھا سلوک کرتا ہے اور اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانتا نہیں. ایک عیسائی بہت اچھا ہے، بہت اچھا اس کا کردار ہے. زانی وہ نہیں، شرابی وہ نہیں، چور وہ نہیں، جھوٹا وہ نہیں، ہمدرد وہ ہے، سب کچھ ہے. لیکن جب اللہ کا حکم نہیں مانتا تو اس جیسا بازی اور سرگرد کوئی. ایک لڑکا کتنا بھی نیک ہو جائے اگر باپ کا نافرمان ہے وہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا. اس لیے انسانیت ہے اسلام ہے اور اسلام ہے انسانیت. جس میں اسلام نہیں اس میں انسانیت نہیں، اور جس میں انسانیت نہیں اس میں اسلام نہیں. آپ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ رسمی مسلمان، نام کے مسلمان ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انسان ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انسان کامل کہا جاتا ہے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انسان کامل کہا جاتا ہے اسی وجہ سے کہ انسانیت کے تقاضے سب سے زیادہ وہ پورے کرنے والے. تو اس لیے اگر آپ انسان بننا چاہتے ہیں تو آپ کو مسلمان بننا ہوگا. بغیر مسلمان بنے آپ کبھی انسان نہیں بن سکتے. اب انسانیت کیا ہے؟ اپنے رب کو پہچانا. جو اپنے رب کو نہیں پہچانتا، اور سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ نماز. سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ اپنے محسن کو ماننا، اس کے بعد حاضری دینا. ٹھیک ہے تو نے پیدا کیا ہے، تو خالق ہے، تو روزی رساں ہے، تو عزت و ذلت کا مالک ہے،
تو زندگی اور موت کا مالک ہے، میں تجھے مانتا ہوں، 5 دفعہ تیرے پاس آ کر حاضری دیتا۔ جو اللہ کے پاس حاضری نہیں دیتا وہ سب سے بڑا فاسق انسان ہے، خواہ وہ رسمی طور پر مسلمان ہو، خواہ وہ ہندو ہو، خواہ وہ عیسائی۔ مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اللہ کو مانے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کو پہچانے۔ تو میرے بھائیوں، مسلمان کبھی بے فکر نہیں ہوتا، مسلمان کبھی بے فکر نہیں ہوتا۔ مسلمان کو ہمیشہ اپنے انجام کی فکر ہوتی ہے کہ میرا خاتمہ کیسا ہوگا، میرا انجام کیسا ہوگا، میری زندگی کا نتیجہ کیا نکلے۔ جو بے خوف ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افا امینوا مکر اللہ، ان کو خدا کی تدبیر سے ڈر نہیں لگتا، ان کو خدا کے حساب سے ڈر نہیں لگتا۔ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، جو اللہ سے نڈر ہوا وہ برباد۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کو کبھی نہ بھولو، اور اللہ کو یاد کرنے کے معنی کیا ہے؟ اسلام کو اختیار کرو۔ اور اسلام کسے کہتے ہیں؟ سن لو، اسلام اللہ کا حکم ماننا۔ اللہ کا حکم کیسے مانا جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کی بات ماننا، اپنا پیر پکڑنا، اپنا مرشد بنانا، اپنا امام پکڑنا، اس کو فالو کرنا، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں۔ آج کے مسلمان فرقے بن گئے، یہ حنفی ہے، کیوں؟ یہ امام ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہے، یہ شافعی ہے، یہ امام شافعی کے پیچھے جاتا ہے، یہ فلاں پیر کو مانتا ہے، یہ فلاں مرشد کو مانتا ہے۔ خدا کہتا ہے ارے ظالم، بندہ میرا، راجل میرا کھائے، میں دیکھتا ہوں امام محمد کو بنا کر، اور تو اپنے امام کو بنا۔ ایسا ظالم ہے۔ تو اسلام پیروں کو، فقیروں کو، مولویوں کو، اماموں کو پکڑنے کا نام نہیں ہے، اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑنے کا نام۔ اگر مسلمان ہو جائیں، یہ فرقے سارے مٹ جائیں۔ یہ فرقے کیوں بنے ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں نے اپنے امام بنائے ہیں، لوگوں نے اپنے مرشد بنائے ہیں، لوگوں نے اپنے حاضر بنائے ہیں، لوگوں نے اپنے حق بنائے ہیں۔ خدا کہتا ہے میں نے تمہارا ایک امام بنایا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے اسلام کا جائزہ لو۔ اگر آپ حنفی ہیں تو آپ کو اپنے اسلام کی فکر کرنی چاہیے۔ حنفی کسی قوم کا نام ہے؟ سوچیے، حنفی کسی قوم کا نام ہے؟ نہیں، حنفی ایک مذہب کا نام ہے، اور مذہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا ہو سکتا ہے؟ اسلام کا کوئی دوسرا، تیسرا، چوتھا ایڈیشن نہیں ہے، اسلام کا ایک ہی ایڈیشن ہے، اور وہ صرف محمد ہی۔ وقت نہیں ہے، اتفاق سے شامیانے بھی نہیں لگے ہوئے، گرمی ہے، طبیعتیں نازک ہیں، برداشت ہے نہیں، اس لیے میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، صرف 2-4 ہنٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو آپ کو فکر ہو، آپ اپنی راہ کو متعین کریں اور اپنے آپ کو مسلمان بنانے کی کوشش کریں۔ سن لو، اسلام ہونا اہم انسانیت ہے، اور اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام اللہ کا حکم ماننا جو اس کے نبی کے ذریعے سے آتا ہے۔ اور میں آپ کو اگر اللہ کی بات بتا دوں تو آپ میری پیروی نہیں کریں گے، پیروی اس کی کریں گے جس کو اللہ نے بھیجا ہے، اور وہ محمد صلی اللہ ہے۔ میرے نام پر مذہب نہیں بن سکتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نام پر مذہب نہیں بن سکتا۔ کوئی حنفی بنے، کوئی وہابی بنے، سب گمراہ ہی۔ کوئی شافعی بنے، کوئی مالکی بنے، کوئی چشتی بنے، کوئی قادری بنے، کوئی سہروردی بنے، سب گمراہی کی۔ میں ڈنڈے کی چوٹ یہ بات کہتا ہوں،
اگر اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے تو اس پوائنٹ کو سمجھ لی. آپ صدیقی بنے کیوں؟ اگر حضرت صدیق کی اولاد میں تھی. آپ فاروقی بنے اگر حضرت عمر فاروق کی اولاد میں تھی. لیکن اگر آپ کا مذہب صدیقی ہو، آپ کا مذہب فاروقی ہو تو آپ گمراہ ہیں، صحیح مسلمان ہیں. تو جب صدیقی اور فاروقی گمراہ ہو سکتا ہے تو حنفی اور بھابی کیوں گمراہ نہیں؟ یہ اصول ہے اسلام کا. اگر آج مسلمان اس اصول پر آ جائیں سب اختلافات ختم ہو جائیں، سب فرقے ختم ہو جائیں. یہ مسجد کن کی ہے؟ یہ بھابیوں کی. یہ کن کی ہے؟ یہ حنفیوں کی. وہ اسلام ہے. اسلام تو ہے وہ جاہل ہے، وہ جاہل ہے، وہ جاہل ہے. ہاں وہ پی ایچ ڈی ہو، ہاں وہ ایم اے ہو، ہاں وہ ڈاکٹر ہو، ہاں وہ وکیل ہو، ہاں وہ انجینئر ہو، جو کہے کہ سب مسلمان. اسلام دو نہیں ہوتے، اسلام تین نہیں ہوتے، اسلام چار نہیں ہوتے. اسلام صرف ایک ہوتا ہے اور وہ محمدی ہوتا ہے. یہ کوئی ہے جواب؟ آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. مسائل کا اختلاف معمولی بات ہے. عبادت کے سمجھنے میں فرق پڑ جاتا ہے، بات کے پہنچنے میں فرق پڑ جاتا ہے. اختلافات صحابہ بھی نہیں تھے لیکن مذہب ایک. اختلافات صحابہ بھی نہیں تھے لیکن مذہب ایک تھا. کوئی صحابی صدیقی فاروقی عثمانی نہیں، کوئی صحابی حنفی دیوبندی بریلوی مالکی نہیں. سب کا مذہب کیا تھا؟ اختلاف، مذہب کا اختلاف. ہمارا اختلاف مذہب کا اختلاف. میرا امام ابو حنیفہ، اس کا امام شافعی، اس کا امام محمد بن عبد الوہاب نہیں. خدا کہتا ہے تم عجیب احمد، میں محمد کو بھیجتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تم اپنے بڑھا کر لڑ رہے ہو. تو اس لیے میرے بھائیوں، روزے رکھنا اور اسلام صحیح نہ ہونا کوئی فائدہ نہیں. نمازیں پڑھنا اسلام صحیح نہ ہونا کوئی فائدہ نہیں. پہلے مسلمان بنو پھر نماز. یہ جو عادت پڑ گئی ہے لوگوں کو نماز پڑھنے کی، یہ جو لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے نماز پڑھنے کی، سینکڑوں ہزاروں لوگ نماز پڑھنے والے. کتنے شیعہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، کتنے دیوبندی ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، کتنے بریلوی ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ہر ایک کا اسلام مختلف. سوچو جب دو چیزیں مختلف ہوں تو دونوں کبھی صحیح ہو سکتی ہیں؟ ارے پڑھے لکھے لوگوں، عقل کی بات ہے. اگر دو مختلف چیزیں ہوں دونوں کبھی صحیح ہو سکتی ہیں. دو دعوے دار ہوں اس چیز کے بارے میں، ایک کہے یہ میرا ہے، دوسرا کہے یہ میرا ہے، ان میں سے ایک جھوٹ. اس لیے اپنے اسلام کی فکر کریں. جب آپ کا اسلام درست ہو جائے گا روزہ آپ کا خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. جب آپ کا اسلام درست ہو جائے گا نمازیں آپ کی خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی، روزہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، حج آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اسلام اپنا نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں. خدا کہتا اپنے گھر رکھو، میں ان کو قسم قبول نہیں. آپ نے کبھی دیکھا آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ کی نمازیں قبول ہوتی، آپ کے حج قبول ہوتے ہیں؟ 20 لاکھ مسلمان حج کرتا ہے اور نتیجہ کیا ہے؟ ہر سال غلامی بڑھتی. سعودی عرب حج کروانے والا بھی مر رہا ہے، گر رہا ہے. پاکستان کا بھی ستیہ ناش ہو رہا ہے. شام، عراق، لبنان، فلان مصر سب کو خدا کے دے رہا ہے. اور جو کوئی کسی کا حج نہیں، کوئی کسی کی نماز نہیں، کوئی کسی کا نہیں. تو جب تو مسلمان ہی صحیح نہیں، پہلے اسلام بعد میں نماز.
نمازیں پڑھنے والوں سوچ لو، بات بڑی سخت ہے اور سخت کروا ہوتا ہے، اور لیکن یہ حقیقت کتنی مسجدیں ہیں بہاولپور میں، کتنے مسلمان ہیں، لیکن سب کے سب غلام، جس کے پہلے اپنے نفس کے پھر انگریز۔ آپ اپنی شکلیں دیکھ لیں، انگریز کے غلام نہیں ہیں آپ اپنی بیویوں کو دیکھ لیں، انگریز کے غلام نہیں ہیں، آپ اپنی بچیوں کو دیکھ لیں، انگریز کے غلام نہیں ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہوتے تو آپ کی بچیاں، آپ کے بچے، آپ کی شکل و صورت اسلامی ہوتی، کیونکہ آپ کا اسلام صحیح نہیں ہے، اس لیے آپ کا کچھ بھی مولوی خصوصاً تبلیغی جماعت والے سبحان اللہ کہنے کا اتنا ثواب گنتے رہتے، اتنا ثواب جیسے کہ روپئے آ رہے گنتے رہتے، اور خدا جوتے مارتا ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو اور پھر مسلمان دلیل ہو جائے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو تم میں سے ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، اللہ ان سے وعدہ کرتا ہے لَأَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ میں تمہیں دنیا میں حکومت دوں، اور ہم حکومت کے لائق ہی نہیں۔ پاکستان دھوکے میں ہمیں مل گیا، لیکن دیکھ لو کیسے جا رہا۔ مرکزی پاکستان گیا، ایک آدھ الیکشن اور ہونے دو، پھر سندھ جائے گا، بلوچستان جائے گا، سب جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا انعام خدا کا خلافت حکومت، اور خدا ذہنی غلاموں کو کبھی حکومت نہیں۔ خدا جو ذہنی غلام ہو، انگریز چلا گیا اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اب یہ کمال نہیں کہ وہ چلا گیا لیکن غلام ہم اسی کے۔ اپنے گھروں کو جا کر دیکھ لیں، آپ کے گھروں کی سیٹنگ کیسی، آپ کے گھروں کا فرنیچر، آپ کے گھروں کا ساز و سامان، آپ کے برتن، جو پڑ جاتا ہے وہ بالکل انگریز کا بچہ بننے کی کوشش۔ یہ اس سے بڑی غلامی نہیں کوئی ہو سکتا۔ اور اصل آزادی دیش کی آزادی ہے، اصل آزادی دیش کی آزادی ہے۔ اگر ذہن غلام رہے، جسم کی غلامی کوئی چیز نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ ایک پیغام پہنچانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ بہاولپور کے بچے کے کان میں یہ بات پڑ جائے، تاکہ وہ کل کو جا کر اللہ کے ہاں کسی کو غالب بھی نہ۔ جب آپ کے کانوں میں یہ آواز گونجے گی کہ تمہارے اسلام کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور جب قیامت کے دن خدا حملن کہہ دے گا میں تمہاری نمازیں روزے قبول نہیں کرتا، تو آپ کو عبداللہ یاد آئے گا تو ٹھیک ہے۔ خوب سمجھ لو، حنفیوں کا تو معاملہ ویسے ہی خراب ہے۔ انہوں نے نیا دین کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک طرف تو یہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، پھر حنفی بن حنفی کو ہے نا، حنفی ایک دین ہے۔ جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حنفی بن گئے تو اس کے معنی یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ آپ کے نبی ہیں۔ زبان سے آپ بے شک نہ کہیں، لیکن وہ آپ کے نبی ہیں جس کے نام پر آپ نے دین بنایا۔ اور پھر اس کی دو قسمیں ہیں، دیوبندی اور بریلوی۔ بیکار کرتے ہیں آپ، جب دونوں ہی غلط خیال کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اب سوچئے دونوں میں دو مسئلے قائم ہیں، دیوبندیوں میں اور بریلویوں میں، اور دونوں مقلد کس کے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے۔ اب امام ابو حنیفہ جو بندیوں کو سینے سے لگائیں گے اور جنت میں لے جائیں گے، یا بریلویوں کو سینے سے لگا کر جنت میں لے جائیں گے؟ دونوں ہم آپ کے سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں یہ آپ کا دل دکھانے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں یہ اپریشن کر رہا تاکہ آپ کے اندر تک زندگی نکل جائے اور ہر اسلام جو محمدی ہے وہ آپ کے دل میں بیٹھ۔ میرے بھائیوں،
آپ صحیح مسلمان بنے، پھر دیکھیے آپ کو نماز میں نظر آئے، پھر دیکھیے آپ کو انگریز برا لگے، اور انگریز برا لگنے کے معنی یہ ہے کہ آپ کے ذہن سے اتر جائے، آپ اپنی شکل کبھی بھی ویسی نہ کریں، آپ اپنے گھر کو کبھی بھی ویسا نہ کریں۔ اب میں انگریز کا مخالف ہوں، آپ مجھے گالی میں دے دیں، میں انگریز کا مخالف ہوں، آپ مجھے کہیں گے یہ ملا ہے اور آپ ماڈرن ہیں، آپ انگریز کے قریب تو اپنے آپ کو خود قسم سمجھتے ہیں، اور مجھے خدا کی قسم آپ پر درد، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی اس پر درد ہوتا ہے۔ اور ہمارا آج کل کا مولوی، آپ یہ نہ سمجھے کہ مولوی مسلمان ہے، مولوی سب سے پہلے برباد۔ مسلمانوں کو کس نے برباد کیا؟ مولوی۔ جب مولوی ٹھیک ہوتا ہے عوام ٹھیک ہوتے ہیں، جب مولوی برباد ہوتا ہے تو عوام برباد ہوتا ہے۔ سنیے گا، جنت میں کوئی پلید نہیں جا سکتا، مانتا ہے آپ؟ جنت پاک جگہ ہے، جنت پاک جگہ ہے، پاک لوگ اس میں جائیں گے، کوئی پلید نہیں جا سکتا۔ اب پاک کہاں؟ دنیا میں، دنیا میں پاک ہو جائے، اللہ بلائے پھر جنت میں چلا جائے گا۔ اور اگر پلید ہوا اور اللہ کے پاس پہنچ گیا، اگر تھوڑی بہت پلیدی ہوئی تو شاید اللہ اپنی مغفرت کے پانی سے دھو دے، اور اگر زیادہ ہوئی تو خدا دوزخ میں ڈال دے، کچھ دیر رکھ کر وہاں صاف کر دے، جب پاک ہو جائیں گے تو جنت میں بھیج دیں۔ اور اگر پلیدی زیادہ ہوئی پھر مرد لا علاج ہے، پھر جنت میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں۔ یہ دل مانتا ہے کہ نہیں؟ اسلام کی باتیں میری عمر گزر گئی کالج میں پڑھاتے ہوئے، پروفیسروں سے گفتگو کرتے ہوئے، وکیلوں سے شبدیں لیتے ہوئے، عمر گزر گئی، کسی بات کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ بات اسلام کی ہو اور اس کو کوئی رد کر دے، کبھی ہو سکتا ہی نہیں۔ پلیز کبھی جنت میں نہیں جائے گا، پہلے پاک ہوگا تو جنت میں جائے گا۔ اور یہی قرآن کی آیت کی جو میں نے پڑھی تھی، قد افلح من تزکا، جو پاک صاف ہو گیا وہ پاک ہو گیا، جو پاک صاف ہو گیا، پلیدی سے صاف ہو گیا، مبرہ ہو گیا، وہ پاک ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، ہوں گے پلیز، میں ان کو بالکل پاک نہیں۔ قرآن مجید میں ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمهم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب۔ مولوی سب سے پہلے اللہ جس کو پاک نہیں کرے گا وہ گندا ہی رہے گا، وہ مولوی۔ اور اللہ نے کیا بیان کیا کہ جو دین کو چھپاتا ہے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، میں نے جو باتیں اپنی کتاب میں اتاری ہیں وہ اس کو چھپاتا ہے اور پیسے کماتا ہے، مرید بناتا ہے، پارٹی بناتا ہے، اپنے مقتدی بناتا ہے، ان سے پیسے بٹورتا ہے، دکانداری چلاتا ہے اور اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے۔ سودی کاروبار کرنے والے کی کمائی اتنے حرام میں ہی اتنی معاشرے کی کمائی ہے جو دین پیش کر کمائی۔ سن لو، سود ضرور حرام ہے لیکن دین کو برباد کر کے پیسہ کمانا سود سے زیادہ حرام، اور آج کا مولوی کام بھی یہی ہے۔ اور دوسرا کون جس کو اللہ پاک نہیں کرے گا؟ لیڈر۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو لوگ اللہ کے نام پر لوگوں سے عہد کرتے ہیں، پاکستان کو اسلام کا نام دے کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور قسمیں جھوٹی کھا کھا کر لیڈری چمکاتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، یہ لوگ ولا یزکیہم، خدا ان پر رحمت کی نگاہ نہیں کرے گا،
ان سے کام تک نہیں کرے گا اور ان کو کبھی پاک نہیں کرے گا اور ہمیشہ دردناک عذاب ہے۔ سن لیا آپ نے، نمبر 1 مولوی، نمبر 2 لیڈر، اور دنیا کو یہی برباد کرنے والے ہیں۔ اور پھر ہم پکڑ نہیں سکتے یہ کہہ کر کے یا اللہ ہمارا لیڈر فلاں تھا اس کو پکڑ لے، ہمارا مولوی خراب تھا اس کو پکڑ لے۔ خدا کہے گا تو مجھے یہ بتا، تجھے کہا کس نے تھا کس مولوی کے پیچھے لگ گیا؟ میرا فرض تھا جب مسئلہ پوچھتا یہ پوچھتا کہ محمد کا حکم کیا؟ تو نے فوج میں دیکھا ہے، اللہ اکبر، فوج میں حکومت مولوی کون سا رکھتی ہے؟ جو بالکل ککو بٹیرا ڈنگر جانور، نہ بولنے کے قابل، بس جو صاحب جنرل کے ہاں جی ہاں جی ہاں جی حضور، ہاں جی حضور، ہاں جی حضور، ہاں جی، یہ بات ہے۔ اور پھر دوسرے دیکھ لو مولوی، افسر آ جائے کوئی آ جائے، مولوی ہاں ہاں خوشام سے پیچھے پیچھے لگنا، اور یہ ساری چیزیں۔ حالانکہ مولوی جو سچا مولوی ہوتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے اور کبھی کسی کی پرواہ نہیں، جو دین اللہ نے اس کو دی ہے اور اس دنیا میں اس کی قیمت نہیں ہے، وہ مسئلے کو کبھی نہیں بگاڑتا، لوگ راضی ہو یا خوش ہو وہ بات نہیں کرتے، لیکن لوگ بالکل بدھو کے بدھو۔ کیا فوجی افسر جنرل میجر جنرل جانتے نہیں کہ ہمارا مولوی بالکل ککو ہے اور مولوی ایسا ہونا چاہیے؟ یعنی پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے سیرت بڑے دانا لوگ ہیں، لیکن مولوی کو دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی کہ ایسا ککو مولوی کبھی اچھا نہیں۔ بس کچھ مولوی رکھا ہوا ہے، نماز پڑھا دیتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ جب یہ تاتاریوں کا حملہ ہوا، اب یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ہلاکو خان اور یہ چنگیز خان کی اولاد کیا ان کا سلسلہ، سفارت کے مشن پر اس کے پاس گئے تو مکھی بہت تھی، اس وقت مکھی بہت رنگ کر رہی تھی، تو بادشاہ نے کہا کہ مکھی کیوں اتنا کم کرتی ہے؟ امام ابن تیمیہ نے کہا تیرے نہ سکے دماغ کو ٹھیک کر دے تاکہ تجھے پتہ لگ جائے کہ مکھی بھی میرے قابو میں نہیں، میں اتنا عاجز ہوں اور اتنا بے بس۔ یہ مولوی تھا، مولوی سعید بن جبیر کو حجاج بن یوسف قتل کرنے لگا، اوروں کو قتل کیا تو خون نہیں نکلتا تھا، پہلے خشک ہو جاتا تھا۔ جب سعید بن جبیر کو قتل کرنے لگا، چمڑے کا کپڑا دکھا دیا اور چھری چلانے لگے تو باتیں ہو رہی ہیں، چھری چلا دی گئی اور خون اسی طرح سے نکلا جیسا کہ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور خون نکلے۔ حجاج بن یوسف کو فکر ہوئی، پوچھنے لگا یہ کیا بات ہے؟ اوروں کا خون پہلے ہی خشک ہو جاتا تھا، اس سعید بن جبیر کا خون کیوں نہیں خشک ہوا؟ اس کے دانا جو تھے مشورہ دینے والے، انہوں نے کہا کہ اس کے دل میں تیرا کام نہیں، جس کے لیے اس کا خون خشک نہیں۔ اور مولوی کا کردار کیا ہے کہ اس کو اللہ کا پاس ہو، اس کو نہ دولت کا خیال ہو نہ حکومت کا۔ میرے بھائیوں میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے ایک معیار آئے، ہمارے مولویوں کا کردار آپ کے سامنے آئے۔ اب آپ یہاں سے سن کر جائیں گے اور کہیں گے دیکھو جی عید گاہ کے عید پڑھانے والے مولوی صاحب وہ فلاں مولوی وہ فلاں مولوی وہ فلاں مولوی وہ، اب اس عبداللہ کی بات مانے یا ان کی بات مانے؟ میں اس لیے تقابل کر رہا ہوں تاکہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں اور آپ پہچان سکیں مولوی کو کہ یہ مولوی گھوڑے کے لائق ہیں کہ نہیں۔ تو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، یہ توجہ آپ کو دلانا چاہتا تھا۔ اب یہ موقع آپ کے لیے آخری موقع ہے۔ خدا بڑا مہربان ہے، رمضان شریف کے دن میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ جب رمضان سارا ختم ہو جاتا ہے، کب ختم ہوتا ہے رمضان؟ جب چاند نکلا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شاید کسی کے دل میں یہ خیال آ جا ہے رمضان گزر گیا، یہ اب اللہ نے کیا فرمایا کہ جب یہ جو رات عید کی ہے
کل چاند نکلا مغرب کے وقت، ادھر رات بھی اتنی ہے، اس میں بھی تو دعویٰ کر لے مسلمان بن جا، رمضان جتنا ثواب مجھے دے۔ اب وہ رات بھی گزر گئی، اب یہ موقع، اب جہاں ہم بیٹھے ہیں خدا فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کیوں کٹھے ہوئے ہیں سارے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ روزے رکھے انہوں نے، تراویح پڑھی انہوں نے، بڑا وقت لگایا انہوں نے، بڑے خرچے فطر دیے انہوں نے، اب یہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب اگر یہ ہے کہ آپ مستحق ہی نہ ہوئے، آپ کی سمجھ میں اصلی دین ہی نہ آیا، تو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اب صرف موقع ہے جو میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، اپنے اسلام کو اوورہال کریں، اس پر نظر ثانی کریں، اپنے اسلام کا دوبارہ جائزہ لیں اور پھر خدا سے دعا کریں کہ یا اللہ میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ اصل اسلام ہے، اس لیے میں اصل اسلام کی طرف رجوع کرتا ہوں اور جتنے باطل کے راستے ہیں سب سے تائب ہوتا ہوں۔ اللہ میرا نام بھی مسلمانوں میں لکھ لے، اللہ میرے محنتوں کو بھی قبول کرے۔ اس لیے صحیح مسلمان ہونے کی کوشش کریں۔ میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے فرقے میں شامل ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے پیر مان لینا، میں آپ سے کوئی چندہ نہیں مانگتا، یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ ہم کبھی چندے نہیں مانگتے، اللہ کا شکر ہے لوگوں کو دیتے ہیں، لیتے کبھی نہیں۔ اب یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو خالص دین کا پتہ لگا۔ خالص دین کیا ہے؟ کوئی اختلافی بات نہیں۔ میں نے آپ کو کیا دعوت دی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اگر آپ کہیں کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو مٹ گیا، 1300-1400 سال ہو گئے، تو اللہ آپ سے پوچھے گا نبی بھیجو، اور اگر دین مٹ گیا تو نبی اور بھیج دوں؟ آپ کہیں نہیں رات کی آبادی حضور کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خدا کہے گا پھر بندہ بننا، یہ کبھی نہیں کہا کہ دین مٹ گیا ہے، دین محفوظ ہے، جبھی تو کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جب دین محفوظ ہے پھر تجھے اماموں کو پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تجھے پیروں کے پیچھے کھاد چھاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، یہ نہیں کہا انا نحن نزلنا القرآن، کیا کہا؟ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر تمہاری تمہارے سیرت اتاری ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کے ہم محافظ، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی۔ اس لیے دین صحیح تعلیم ہے، آپ اپنے دین کو ٹھیک کریں، انشاءاللہ العزیز صحیح اسلام آپ کو۔ یہ عید کے مسائل کے بارے میں، اس عید کو جب آئے آدمی تو کچھ نہ کچھ کھا کر آئے۔ اگلی عید جو قربانی کی ہے اس میں آئے تو خالی پیٹ آئے، روزہ نہیں ہوتا۔ جاہلوں میں مشہور ہے کہ آدھے دن کا روزہ ہوتا ہے، روزہ نہیں ہوتا، ویسے کچھ کھائے نہیں، جا کر اپنے قربانی کا گوشت کھائے، اور اس عید میں جب آئے تو کچھ نہ کچھ کھا کر آئے۔ اب یہ ہے کہ جب آئے تو ایک راستے سے آئے، جائے تو دوسرے راستے سے جائے۔ قیامت کے دن یہ دو راستے آپ کے لیے گواہی دیں گے کہ یا اللہ تیرے پاس جب معافی مانگنے کے لیے آیا تھا میں بھی گواہ ہوں اور میں بھی گواہ ہوں، یہ دو راستے دو گواہ ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو بڑی بات کہنے کی ہے وہ میں نے آپ سے عرض کری دی ہے، خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے اپنے دین پر نظر ثانی کریں، اپنے دلوں میں غیرت پیدا کریں، باطل سے نفرت، کفر سے نفرت، گمراہی سے نفرت اور ہدایت سے محبت۔ ہدایت کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا۔ گمراہی کیا ہے؟ اپنے امام بنانا، اپنے پیر بنانا، ان کے پیچھے چلنا یا انگریز کا بچہ بننا، یہ سب گمراہی کی۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قربانی کوئی قربانی نہیں۔ اللہ کو ضرورت ہے، وہ زمین و آسمان کا خالق، ساری کائنات کا مالک، اس کو کیا ضرورت ہے کہ تم 100 کی بجائے 3000 کا جانور خریدو؟
یہ بات وہاں نہیں ہے. وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ صرف اخلاص اور تقویٰ چاہتا ہے. یہ چیز تمہارے اندر موجود ہے کہ نہیں، صرف یہ بات ہے. اور اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ میرے بھائیوں، عید کے تو یہ چند دن ہے، گزر جائیں گے. پتہ انسان کی زندگی کے پورے رویے سے چلتا ہے، پورے رویے سے پتہ چلتا ہے. اب دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. ذرا غور کیجیے، ابراہیم علیہ السلام کی طرف اسے منسوب کیوں کیا؟ قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پیش کیا ہے، جو پوری زندگی قربانی کی زندگی. گھر قربان کرنے کا وقت آیا، فوراً قربان کر دیا. ماں باپ قربان، سارے گھر کا معاملہ قربان، برادری قربان کرنے کا وقت آیا تو صاف طور پہ قربان کر دی. سب لوگوں سے کہہ دیا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. ذرا غور کیجیے، صاف بات کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، ہم اللہ کی توحید کو مان چکے ہیں، اللہ کی عبادت کا دم بھر چکے ہیں، اب ہمارا اور تمہارا کوئی میل نہیں ہے. انا براء منکم، ہم تم سے، تمہارے اعمال سے، تمہارے نظام سے بالکل بری ہیں، بیزار ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک مخالفت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. یہ مخالفت کب ختم ہو سکتی ہے؟ اتحاد کب ہو سکتا ہے؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تم اس باطل نظام کو چھوڑ کر، جب تم اس شرک کو چھوڑ کر، جب اس طاغوت کو چھوڑ کر، جب تم اللہ وحدہ لا شریک کو قبول کر لو گے، دل و جان سے تسلیم کر لو گے، تو پھر تم ہمارے بھائی ہو، ہم تمہارے بھائی ہیں. اس کے سوا کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم اور تم اکٹھے رہیں. سب کی قربانی دے دی. جب وطن کی قربانی کا وقت آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے قدم دیر نہیں لگائی، اپنا وطن چھوڑ گئے، ہجرت کر گئے. جان کی قربانی کا وقت آیا، جگہ میں ڈال دیے گئے. اور یہ آخری بات ہے زندگی میں کہ بڑھاپے کا وقت ہے اور اللہ نے اس میں بیٹا دیا ہے، اس کو بھی اللہ کے سامنے قربان کر دیا. اور اس پر یہ بات کہی ہے کہ سنت ابیکم ابراہیم. میرے بھائیوں، آج ہم قربانیاں پیش کریں گے، جانوروں کو ذبح کریں گے. آئیے اس بات کا عزم کریں کہ اللہ کے لیے اگر ان تعلقات کی قربانی دینا پڑے گی تو ہم دے دیں گے. جانور قربان کرنا بڑا آسان ہے، آج اللہ نے سب کو پیسے دیے، پیسے کی ریل پیل ہے، یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے کہ ہزاروں کے جانور ہم خریدیں اور قربان کر دیں. اصل بات کیا ہے؟ بڑی مشکل بات یہ ہے کہ ایک گھر ہے، والد مخالف ہے، شرک پہ کاربند ہے اور بیٹا واحد ہے. اب دونوں میں بنتی نہیں ہے. بیٹا باپ کو سمجھا رہا ہے، باپ بڑے اچھے سچا الفاظ میں کہہ رہا ہے یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ابا جی، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، اب مجھے بتایا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. آئیے میرے پاس، میرے ساتھ آئیے. ابا جی، یہ جو آپ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، یہ بتوں کی پرستش نہیں، حقیقت میں یہ شیطان کی عبادت ہے. آپ اس سے رک جائیے. ابا جی، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ کا یہی معاملہ رہا، آپ کی
کی یہی زندگی رہی تو انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، قیامت کے دن آپ پکڑے جائیں گے اور دوزخ میں پھینکا جائے گا، میرے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہے۔ آپ میرے باپ سمجھا رہے ہیں، تبلیغ ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک گھر ہے، بیٹا واحد ہے، گھر والے مشرک ہیں، توحید کی دعوت ہے، بہت حکمت کے ساتھ دعوت ہو رہی ہے، لیکن باپ قبول نہیں کرتا، باپ نہیں مانتا۔ یہ کچھ وقت کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن بالآخر بات کیا ہوتی ہے؟ اراتب انسان آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک فاہجرنی ملیا۔ اے ابراہیم، باپ کہتا ہے میرا اور تیرا ایک گھر میں گزارا نہیں، اب دیکھ یا اس دعوت کو چھوڑ، اس توحید کو ترک کر، ورنہ میرا گھر چھوڑ دے، ورنہ یہاں سے نکل جا۔ اب ابراہیم علیہ السلام ذرا تحمل نہیں کرتے، دیکھیے پختگی، عقیدے کی پختگی، کہتے ہیں سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا۔ ابا جی میں گھر کو چھوڑتا ہوں اس قیمت پر کہ اللہ کی رضا، اللہ کی عبادت، اس کی اطاعت، اس کی بنیاد پر اگر مجھے گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے، اس کی توحید کے لیے گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سلام علیک، میں گھر چھوڑ رہا ہوں۔ سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا۔ ابا جی میں آپ کے لیے دعا کروں گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام باپ کے لیے دعا کرتے رہے۔ قرآن کہتا ہے وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا موعظۃ وعدہا ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ۔ زندگی میں دعا کرتے رہے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے، لیکن جب پتہ چل گیا کہ باپ کی موت شرک پر ہوئی ہے، شرک کی حالت میں باپ مر گیا، تبرأ منہ، اسی دل سے دعا کرنا بند کر دیا۔ اب باپ ہے، شرک کی حالت میں مر رہا ہے، اب اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، اب اس کے لیے دعا تک کی ممانعت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی بات ہے، باپ کا تعلق ہے، یہ محبت دنیا میں ختم ہونے والی نہیں ہے، اولاد کو ماں باپ سے اور ماں باپ کی اولاد سے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا تعلق، اللہ کے لیے قربانی۔ ماں باپ سے محبت دنیا میں سب کرتے ہیں، کوئی نظام اور کوئی معاشرہ ایسا نہیں، حتیٰ کہ کمیونسٹوں کے معاشرے میں بھی ماں باپ کے تعلق کی کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور ہوتی ہیں، لیکن جہاں مسلمان ماں باپ سے تعلق کیسے رکھتا ہے؟ اس کے تعلق کی بنیاد صرف اللہ کا تعلق، صرف اللہ کا تعلق ہے۔ جب تک اجازت ہے ماں باپ کے لیے دعا کرنے کی، دعا ہو رہی ہے، لیکن شرک کی حالت میں مر گیا، دعا بھی ختم۔ میرے بھائیوں، یہ قربانی، یہ زندگی کا رویہ۔ آئیے ہمارے ہاں بالکل یہ صورتحال گھر گھر دیکھنے کو ملتی ہے، گھر گھر دیکھنے کو ملتی ہے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہم تعلقات کی قربانی دے سکتے ہیں؟ کیا ہم جذبات کی قربانی دے سکتے ہیں؟ کیا ہم برادری کی قربانی دے سکتے ہیں؟ کیا ہم گھر کی قربانی دے سکتے ہیں؟ کیا علاقے اور وطن اور ہر چیز کی قربانی اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی کر سکتا ہے اور دل و جان سے محسوس کرتا ہے اور عزم کیے ہوئے ہے کہ میں اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، تو اسے خوش ہونا چاہیے، اس کے لیے مبارک ہے کہ اس کی قربانی اللہ کو منظور ہے، اللہ اس سے خوش ہو گیا تو خوب عید منائے۔ اگر وہ رسمی طور پر صرف جانور تباہ کرنا چاہتا ہے کہ باقی سب بھی کر رہے ہیں میں بھی کروں، تو میرے بھائی یہ معاملہ خطرناک ہے۔ تو اس کے لیے یہ بات اصل ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جانور کو ذبح کرو تو سب سے
پہلے یہ کہو اپنی زبان وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. کتنا بڑا اعلان ہے. اللہ یہ کائنات جس کے اندر میں پڑھ رہا ہوں، اللہ ان سب سے نکتا ناتا تعلق میں نے توڑ لیا ہے، میں نے تجھ سے چھوڑ لیا ہے. اب میرا وہ ہے جو تیرا ہے. میری محبت، میری نفرت، میرے تعلق کی بنیاد اللہ صرف تیرا تعلق. میرے بھائیوں، یہ ہے اصل عقیدہ اور اصل ایمان. آج عقیدہ بھی ہم محدود سطح پہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قبروں پہ جانا شرک ہے، وہاں چڑھاوے چڑھانا شرک ہے، وہاں سجدے کرنا شرک ہے. یہ چند ہی چیزوں تک ہم نے محدود کر لیا. میرے بھائیوں، شرک ایک پورے نظام کا نام ہے. اللہ کی معصیت اور اس کی مخالفت پر طاغوت کا ایک نظام دنیا میں قائم ہے. اس پورے نظام کا نام شرک ہے. اور اس پورے نظام سے قائد ہو کر اللہ کی عبودیت کو دل و جان سے اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں اور ہر مرحلے میں قبول کر لینا، اس کے حکم کو اور اس کی اطاعت کو تسلیم کر لینا، یہ اصل توحید. یہ توحید ہے اور اس کا اس کی ضرورت ہے. یہ ہے اصل بات. آج دنیا کے اندر ہر کہیں طاغوت کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اقتصادیات کا نظام ہو، چاہے سیاسیات کا معاملہ، سماجی اور معاشرتی سلسلہ، رسم و رواج کے معاملات، سب کچھ یہ ایک طاغوتی نظام کے ساتھ دنیا میں چل رہے ہیں. آج دنیا کے اندر عملی طور پر اللہ کی توحید کا نافذ ہے. ذرا غور کر کے دیکھیں. اللہ کی توحید، اللہ کی توحید کا معنی کیا ہے؟ کہ اس دنیا میں اللہ کا حکم چلے اور اللہ کے حکم کے سوا کسی اور کا حکم نہ چلے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. وہ اللہ جس کا حکم سورج، چاند، ستاروں، ان تمام آسمانی مخلوقات سے چلتا ہے اور کسی کی مجال نہیں کہ اس کے حکم کی سرتابی کریں، اس کا انکار کریں. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. کوئی الہ زمین میں ہے، جیسے اس کا حکم باہر چلتا ہے ایسا ہی اس کا حکم زمین پہ چلنا چاہیے. یہ ہے الوہیت، یہ ہے عبودیت، یہ ہے اصل توحید. میرے بھائیوں، ہم نے توحید کو بھی بہت محدود معنی میں لیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید، انبیاء کی توحید، انبیاء کا اس دعوت میں ایک مکمل نظام ہمیں ملتا ہے اور اس نظام کا اتباع جو ہے یہ اصل اسلام. تو جب ہمیں اس دنیا میں آج یہ سلسلہ نظر نہیں آ رہا، کہنے کو مسلمان عدالت میں بیٹھنے والا جج کلمہ گو ہے اور اس کے پاس جو مقدمے لکھانے والے مدعی مدعا علیہ دونوں قسم کے لوگ جو ہیں یہ کلمہ گو ہیں، لیکن اللہ کے حکم کو وہاں نہ مدعی اور مدعا علیہ مانتے ہیں اور نہ وہاں جج تسلیم کرتا ہے. سب اللہ کے حکم کی نافرمانی پہ کارگر ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اس پر جو نظام چل رہا ہے وہ کیا نظام ہے؟ وہ طاغوت کا نظام ہے. اب مسلمان کلمہ کو بھی ہو وہ یہ تکبیرات بلند کرے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے کے بازاروں میں ان کی آواز سے یہ تکبیریں کہا کرتے تھے. نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیریں کہا کرتے تھے. آپ ذرا غور کیجیے کہ بازار میں کہنا، مسجد سے نکل کر کھلے بازار میں بلند آواز سے تکبیریں کہنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم اس نظام کو نہیں مانتے، ہم اللہ کی الوہیت اور اس کی عبودیت کے قائل ہیں. اس بات کا اظہار پر ملا طور پر کیا جاتا ہے ان تکبیروں کے ساتھ.
اور ان مسلمانوں کی تقدیروں میں بدل نہیں ہوتا، جان نہیں ہوتی، جو معاشرے کو بدلنے، جو تبدیل کرنے کا، طاغوت کے نظام کو ختم کرنے، اللہ کے حکم کو قائم کرنے کا عزم رکھتے ہوں اور کوشش نہ کر رہے ہوں، ان کی تقدیریں بھی رسمی ہے، ان کی عیدیں بھی رسمی ہے، ان کی قربانیاں بھی رسمی ہے، ان کے اندر کوئی جان نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو یہ رسمی عبادتیں نہیں چاہیے، یہ رسمی اعمال نہیں چاہیے۔ کچھ اعمال عادت ہوتے ہیں اور کچھ اعمال عبادت بنتے ہیں۔ جب عمل رسم کے بن جائے تو عادت بن جاتے ہیں، اور جب اللہ کی رضا حاصل کریں اور اس کی عبادت اور اطاعت صحیح معنوں میں ہو جائے تو سب اعمال جو ہے وہ عبادت بنتے ہیں۔ اس کی ضرورت ہے وہ تھوڑے ہی اعمال کیوں نہ ہو، اللہ کو وہ بھی قبول، اور اگر نفل پر نفل پڑے جائے، سستی پر سستی پھیری جائے، زیادہ سے زیادہ اعمال کیے جائیں لیکن ان کے اندر سے روح غائب ہو تو ایسے عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتے۔ اور اعمال کی روح کیا ہے؟ عقیدہ۔ اعمال کی جان کیا ہے؟ عقیدہ۔ عقیدے کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے صحیح وابستگی۔ عقیدہ عقد سے ہے، عقدات نکاح کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو۔ عقیدہ اللہ سے وہ گہرا تعلق کہ کسی اور سے وہ تعلق نہ ہو، اللہ سے وہ گہرا رشتہ، اللہ سے وہ اتنی شدید محبت، یہ چیز جو ہے یہ ہے اصل عقیدہ۔ عقیدہ صرف زبان کے اظہار کا نام نہیں ہے، عقیدہ پوری زندگی کو اللہ کی عبادت اور اطاعت میں لے کر صحیح رویے کو پیش کرنے کا نام عقیدہ۔ اور اسی لیے اللہ جب قربانی کرواتا ہے تو کہتا ہے جانور کو میرے پاس فوج میں پیش کر، پہلے تو خدا مجھ سے بات کر کہ تیری قربانی مجھے منظور ہے کہ نہیں، اگر تیری قربانی منظور تو مجھے جانور بھی منظور ہے۔ پہلے اپنی بات کر، پہلے اپنی بات کر۔ اس لیے یہ دعا کے الفاظ جو ہیں وہ اپنی زبان سے ادا کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ صرف زبان کے نہیں ہونے چاہیے بلکہ یہ دل و جان سے نکلنے والے الفاظ ہونے چاہیے، اور اس پر پوری زندگی کا ایک رویہ شامل ہونا چاہیے۔ سب بات بنتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اس ملک میں یا دوسرے ممالک کے اندر بھی ہمیں یہ سلسلہ نظر نہیں آتا کہ اللہ کی عبودیت ہو، اللہ ہی کا حکم ہو، اللہ ہی کی حاکمیت ہو۔ میرے بھائیوں، اب الیکشن آ رہے ہیں، الیکشنوں کا زمانہ پھر آ رہا ہے۔ ایک طرف ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، کسی اور کا حکم نہیں ہے۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے۔ حکم تقدیری ہو یا تشریعی، ہر قسم کا حکم اللہ کے لیے ہے، شریعت اللہ کی طرف سے ہے، اس نے اپنا حکم بذریعہ نبی کے نازل کر دیا ہے، اس کی اطاعت ہم پر واجب ہے۔ یہ حاکمیت کا عقیدہ ہے، لیکن ہم جمہوریت کے عقیدے کو تسلیم کرتے ہیں۔ جمہوریت کا معنی کیا ہے؟ عوام کی حاکمیت، عوام کی پسند، عوام کی مرضی چلے، حاکمیت اللہ کی مرضی چلے۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ کہتا ہے جب مخلوق ساری میری ہے تو مرضی میری چلے، جب پیدا میں نے کیا ہے حکم میرا چلے، یہ حاکمیت ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں نہیں، عوام کی مرضی ہے، اور اسلامی جماعتیں بھی اس بات کو تسلیم کر کے الیکشنوں میں حصہ لیتی ہیں، رسالوں میں، پمفلٹوں میں، لٹریچر میں لوگوں کو یہ بتاتی ہیں، چاہے وہ کسی نام سے سیاست کے اندر کام کرنے والی جماعتیں ہوں، لوگوں کو یہ بتاتی ہیں کہ ہم اللہ کی حاکمیت کے قائل ہیں، اور حقیقت میں وہ الہاتی جمہوریت کے بنیادی اصولوں کو تسلیم کرنے کے بعد پھر میدان انتخابات میں آتی ہیں اور پہلے تسلیم کرتی ہیں
کہ عوام نے کس کو چن لیا، چاہے بے نظیر کو چن لیا ہو اور اس کی معیشت سوشلزم ہو، اس کی سیاست جمہوریت ہو، اس کی پارٹی کا الحادی منصور ہو، اگر عوام نے اس کو چن لیا تو آج ہم اقرار کرتے ہیں کہ اس کی حکومت کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ جو انتخاب لڑتا ہے وہ پہلے ان اصولوں کو تسلیم کر کے انتخاب لڑتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نظری طور پر، نفسیاتی طور پر حاکمیت کے پرچار کا کوئی معنی نہیں جب رویے کے اندر عوامی جمہوریت کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ یہ کھوکھلاپن ہے، اللہ کو یہ پالیسی منظور نہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اسلام کے قیام کے لیے اللہ نے طریقہ کیا رکھا ہے، نبی دعوت دیتا ہے، افراد کی تربیت کرتا ہے، ان گنے چنے افراد کو لے کر میدان جہاد میں نکل کر کفر کو ختم کرتا ہے، طاغوت کو ختم کرتا ہے، اللہ کے حکم کو جاری کرتا ہے۔ اور جہاد کیا ہے؟ اللہ کی مرضی چلائے، اللہ کی مرضی چلے، لوگ چاہیں نہ چاہیں، عوام پسند کرے نہ پسند کرے، کوئی پرواہ نہیں اس بات کی۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ زبان سے کہا ہے، ہم نے حاکمیت کا اقرار کیا ہے، اس لیے اس دھرتی پر اللہ کا حکم چلنا چاہیے اور کسی کو اس بات کی اجازت ہم نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، اس کا نام جہاد اور یہ منہج، یہ طریق ہے انبیاء کا طریق، سلف کا طریق۔ اور آپ دیکھ لیجیے، جب تک یہ طریق جاری رہا اسلام دنیا میں غالب رہا، اور جب اس عقیدے میں بگاڑ آیا، بغداد کی سلطنت تباہ برباد ہوئی، پھر تحریکیں اٹھتی ہیں اسی عقیدہ توحید پر۔ امام ابن تیمیہ پھر توحید کو سیاست میں پیش کرتے ہیں، حاکمیت کو پیش کرتے ہیں اور توحید پر پورا نظام زندگی پیش کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ اسی نقطۂ نظر کو، اسی عقیدے کو لے کر دعوت اور جہاد کے میدان میں اپنے افراد کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں سعودی عرب کی حکومت قائم ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قریب ترین زمانے کی ایک مثال کہ اسلام اگر نافذ ہوتا ہے، قائم ہوتا ہے، اللہ کا حکم اگر جاری ہوتا ہے تو اس کے لیے منہج نبوی ہے، سلف کا طریق ہے، اور یہ جمہوری انداز، یہ طریقے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ ہم ساری قوتیں، ساری دولتیں، اپنے کارکنان، اپنا سب کچھ انتخابات میں چھانٹ کے ہم الحادی سیاست کی نظر کر دیتے ہیں اور اپنا سب کچھ جو ہے وہ دیکھ کے اللہ کے بالکل خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے، یہ ہماری آپ کے پاس یہ دعوت ہے کہ اگر آپ اللہ کے حکم کو نافذ کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر سے لے کر ایوانوں تک اور اللہ کی اس زمین پر، تو اس کے لیے طریقہ صرف ایک ہے کہ پورے اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو داعی بنا لیجیے، مبلغ بنا لیجیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام شروع کر دیجیے، اپنے گھر سے شروع کیجیے، اللہ کی نافرمانی اور عقیدے کی خرابی کو کسی صورت میں برداشت نہ کیجیے، اور پھر اپنے افراد کو جمع کیجیے، ان کی تربیت کیجیے، ان کو تیار کیجیے، اور بالآخر جتنے لوگ تیار ہو جائیں اللہ کے سامنے ان کو لا کے پیش کیجیے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حاد افغانستان میں جن کی آنکھیں کھلی ہیں انہوں نے دیکھی ہے یہ بات کہ اللہ کی مدد ان لوگوں پہ نازل ہوئی ہے جو صحیح عقیدے کے حامل ہیں۔ لوگوں کو خبر نہیں ہے کہ اس جہاد میں روس کیسے نکل رہا ہے، وہ شکست پہ مجبور کیسے ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا بھر سے ایسے سلفی عقیدے کے لوگ، ایسے سچے اور سچے اہل حدیث، ایسے پختہ عقیدے کے حامل دنیا بھر سے جمع ہوئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوئے ہیں۔ جب وہ میدان میں آئے ہیں تو یہ 9 سال سے چلنے والی جنگ
صرف 2 پچھلے سالوں کے اندر اس کا نقشہ پلٹتا ہے، اور اس سے پہلے کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی، کوئی تصور تک نہیں کر سکتا تھا کہ مجاہدین کامیاب ہوں گے اور دنیا بھر میں روس اپنی ہزیمت کا اقرار کرے گا۔ آج آپ کے سامنے ہے، ساری دنیا کے اخبارات کے بتائیں، ساری دنیا کی سیاست کے بتا رہی ہے کہ روس مات کھا کے نکل رہا ہے۔ جو دیکھنا چاہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ یہ مشرکوں پہ، بدعتیوں پہ یہ مدد نازل نہیں ہوئی، یہ خالص عقیدے کے حامل ان لوگوں پہ نازل ہوئی ہے جو صرف اللہ کے لیے جہاد میں نکلے، نہ ان کا اخلاقہ تھا، نہ وہ وطن کے لیے نکلے، نہ کسی اور چیز کے لیے نکلے، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے نکلے اور جہاد کے نقطۂ نظر کو لے گئے۔ ایسے افراد کی ضرورت ہے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس وقت دنیا میں سلفی تحریک سب سے بڑی تحریک بن چکی ہے۔ لوگ سواد آدم سے ناز کرتے ہیں، یہ بریلوی سواد آدم ہے، تعداد میں زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں، پاکستان ہندوستان سے باہر ان کو جانتا بھی نہیں۔ یہ دوسرے فرقے جو آپ کے ملک میں بستے ہیں، شہروں میں وطنوں میں بستے ہیں اور اپنے ادب سے ناز کرتے ہیں، ان کو باہر جانتا کوئی نہیں، لیکن سلفی ثابت اور عقیدے کے حامل اس وقت دنیا میں کونے کونے میں، چپے چپے میں یہ لوگ مجاہد بن کے اٹھ رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے یہ تحریک منظم ہو رہی ہے کہ خالص اللہ کے دین کے لیے دنیا میں خلافت کا نظام قائم کیا جائے، اور اس کے لیے طریقہ صرف تھا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو، اپنی جان مال عزت صلاحیت وقت سب کچھ اللہ کے لیے وقف کر دیں، اور اپنے کاروباروں میں شریک رہیں، لیکن کام لگائے رکھیں کہ کب آواز آتی ہے تو اس پر چلے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے وعدے آج بھی سچے ہیں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، وعد اللہ حق، تو اللہ کا وعدہ سچا ہے، جھوٹے ہم ہو سکتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا دارل اندلس پیش کرتے ہیں اسلامی سی ڈی، اسلامی کیسٹ اور اسلامی کتب، MPX فلٹر پر نئے ترانے اور تقاریر کی ریکارڈنگ، القادسیہ سی ڈی، کیسٹ اور کتب لائبریری، 4 لیک روڈ، چوبرجی چوک، لاہور۔ فون 72305449۔